اشارہ بھی کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کہ چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، کہ چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ تو آپ کے دل کی دوا دینے چل رہا ہوں کہ سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت، ہمت، جرأت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہو تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں، اگر حدیث نبوی کی شرح و وظائف کی طرف مائل ہو تو مسائل علم و عرفاں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو۔ سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذی شان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، فلک خطابت کے نیر تاواں، حضرت علامہ و مولانا مفتی خالد انور صاحب مظاہری، ایڈیٹر ماہنامہ ندائے قاسم پٹنہ، استاد جامعہ مدنیہ سگلپور پٹنہ ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے ٹھوکروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ شاخوں سے جو ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے جو ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ناظم جلسہ نے میرے نام کے اعلان سے قبل میرے کان میں یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کو 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 9 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دھیان پوروک سننے کی کوشش کریں۔
اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کا سب سے پہلا تجربہ ہے، کپ کپاہٹ طاری ہے اور گھبراہٹ ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے بیدار ہیں آپ۔ نبی کے نام کا ذکر آتا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، کہیے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول پیارے نبی حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں، وحی کا پہلا تذکرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی ہے، تسلی دینے کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے آتی ہے، سارا واقعہ سناتی ہے۔ واقعہ سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ جو نبی آنے والا تھا وہ نبی یہی ہوں گے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 3 بات ورقہ ابن نوفل کہتا ہے، ان تینوں بات کو سننا چاہیے۔ ورقہ ابن نوفل پہلی بات یہ کہتا ہے، اے محمد تمہیں جھٹلایا جائے گا، تمہاری تکذیب کی جائے گی۔ دوسری بات ورقہ ابن نوفل کہتا ہے، اے محمد تمہیں اذیت دی جائے گی، تمہیں ستایا جائے گا۔ اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں، اذیت دی جائے گی، چپ رہتے ہیں، تکلیف دی جائے گی، چپ رہتے ہیں، جھٹلایا جائے گا، چپ رہتے ہیں۔ جب تیسری بات ورقہ ابن نوفل کہتا ہے، اے محمد تمہیں اس شہر سے نکال دیا جائے گا، تمہیں اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے کہتے ہیں، کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ کیا میں اس شہر سے نکال دیا جاؤں گا؟ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں رہتے تھے، جس دیش میں رہتے تھے، جس مٹی میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی اس سرزمین سے کہ آپ نے فوراً کہا کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ چنانچہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا ہے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول مکہ المکرمہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں اور مکہ المکرمہ سے کہتے ہیں کہ تو کتنا مقدس سرزمین ہے، تو کتنی پاک جگہ ہے، او کاش اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی اس سرزمین سے۔ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے اور یہی مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، اسے سنوارتے ہیں اور اپنے ایمان کی طرح سے اس مٹی کی رکشا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ المنورہ آپ کا ملک بن جاتا ہے تو اس سرزمین سے آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ جب پھل پکنے کا موسم آتا ہے، سب سے پہلا پھل پکتا ہے، لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول کے حوالے کرتے ہیں، پیارے نبی کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
پھل کو لیتے ہیں، نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ پھلوں میں برکت دے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین میں برکت دے۔ کس سرزمین میں؟ جس سرزمین سے آپ کا رشتہ ہے اور جس سرزمین میں آپ رہتے ہیں، یعنی مدینۃ المنورہ کی سرزمین۔ یہ ہے اسلام۔ آج جو لوگ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں اور دیش بھکتی کا ثبوت مانگتے ہیں، سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آئے، اسلام کا مطالعہ کرے اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کا مطالعہ کرے۔ انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے خود ہندوستان میں جب ہم آئے، یہاں کے لوگ تہذیب و ثقافت سے ناآشنا تھے، ہم نے انہیں سکھایا۔ یہاں کے لوگ ایسے تھے جو انسان کی کھوپڑیوں میں کھاتے تھے، مگر ہم نے اس سرزمین کو سکھایا، تہذیب دی، ثقافت دی، تعلیم دی، علم دیا، قطب مینار دیے، تاج محل دیے، لال قلعہ دیا، ایک ایک چیز ہمارے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو 650 سال ہم نے اس کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور 650 سال تک اس ملک پر حکومت کی ہے۔